رات دن پسینے سے چمن کو سنیچا، رات دن پسینے سے چمن کو سنیچا اور امیدوں کی کلی تک نکلی۔ بابوں کو تو مل گئی مفت کی دہاڑی لیکن بابوں کو تو مل گئی مفت کی دہاڑی لیکن یوں مزدور پر مزدوروں کو چھٹی نہ ملی۔ آج یکم پاکستان اور دنیا بھر میں بیشتر ممالک میں یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ یوم مزدور کیوں مناتے ہیں، پیچھے کے حقائق کیا ہیں، کب سے سٹارٹ ہوئی چیزیں، ہسٹوریکل پراسپیکٹس کیا ہیں، اور آج کے دن میں ہمیں کن باتوں پہ غور کرنی چاہیے، وہ سارے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایسے چینل پر نیو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا۔ تو اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں اگر ہم جائیں، آپ کو اگر نہیں پتا تو میرے سب سے فیوریٹ فلاسفر فریڈرک نیچے نے کہا تھا کہ بھائی اگر دنیا میں دو طرح کے مین ہوتے ہیں، ایک سلیو اور دوسرے فری مین۔ اگر آپ اپنے دن میں 1/3 اپنے سیلف کے لیے نہیں دے سکتے ٹائم تو آپ سلیو ہیں، بھلے آپ جتنے مرضی پیسے کمائیں، لاکھوں کروڑوں کمائیں۔ مطلب آپ کے دن میں 24 آورز میں سے اگر 8 آورز آپ خود کو نہیں دے سکتے تو آپ سلیو ہیں، آپ فری مین نہیں ہیں، بھلے آپ جتنے مرضی پیسے کما لو، دنیا میں جتنا امیر بن جائیں آپ سلیو میں آتے ہیں۔ تو پرسپیکٹیو کہانی کچھ یوں ہے کہ جب لیٹ 90s میں شکاگو میں امریکہ میں جو مزدور تھے انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا، امریکہ کے اندر پروٹیسٹ کیا۔ ان کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ بھائی جو ہم سے کام لیتے ہیں، اس ٹائم کام بہت زیادہ لیا جاتا تھا مزدوروں سے، 16 گھنٹے 17 گھنٹے 20 گھنٹے تک کنسیکٹیو کام لیا جاتا تھا، اور بدلے میں ان کو کیپٹل کم دیا جاتا تھا۔ کیپٹلزم ایک الگ پوری تھیوری ہے، پورا الگ اپنا کانسیپٹ ہے، وہ چاہیں تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، میں وہ ایکسپلین کر دوں گا۔ کمیونزم، اچھا جی، کیپٹلزم، یہ سارے کانسیپٹس وغیرہ بیسک جو ہیں، ان کو اس ٹائم کیپٹل کم ملتا تھا، تو انہوں نے وہاں احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ احتجاج میں 3 دن کا احتجاج جاری رہا۔ احتجاج میں ایک پولیس والا مارا گیا، انہوں نے ایک بم پھینکا، ایک پولیس والا مارا گیا، اور بدلے میں پولیس والوں نے آ کے ان پر حملہ کر دیا۔ تو کافی بھاری تعداد میں وہاں جو مزدور حضرات تھے، مزدور برادری تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو اب جو پاکستان میں جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان میں جاب کرنے مزدور سارے مزدور ہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی جو آگے مکان تعمیر کراتا ہے یا گھنٹی بلچا اٹھاتا ہے وہ مزدور ہے، نہیں، جو کام کرتے ہیں وہ مزدور ہے۔ مزدور کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کام کرتا ہے، غلام الگ ہی مزدور الگ ہی۔ تو یہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کہ ان کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ بھائی 8 گھنٹے ہونے چاہیے، 8 گھنٹے سے اگر زیادہ ہم سے کام لیتے ہیں تو ہمیں اس کا ایکسٹرا کیپٹل پے کیا جائے۔ تو یہ ان کو اچھی نہیں لگی تھی، اسی لیے ان کے بھی جو پروٹیسٹ ہے ان کا ختم ہو گیا، اور ان کو بھاری تعداد میں شہید کر دیا گیا۔ شہید کہیں یا ان کو موت کہیں، وہ آپ ڈپینڈ ہے۔ تو اب جو آپ کر رہے ہیں 8 گھنٹے کا کام، وہ ان کی بدولت تھی۔ اس سے پہلے زیادہ کام کیا رہ جاتا تھا، اور ان سے یہی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر زیادہ کام کراتا 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے سے تو ہمیں اس کے بدلے الگ سے ہمارے لیے پیسے دیے جائے۔ تو آج یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ یوزلی 8-9 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس سے اگر ایکسٹرا کام کراتے ہیں، کبھی کبھار ہوتا بھی ہے غلطی سے یا ایمرجنسی سچویشن میں ایکسٹرا کام کراتے ہیں، آپ کو ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں۔ یہ تب سے یہ بات آ کہ لیٹ 90s سے۔ تو اب پاکستان میں کچھ 4-5 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اس سے یوم مزدور میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہر ایک بلڈنگ جو کھڑی ہے اس کے نیچے ایک مزدور کا پسینہ چھپا ہوا ہے، مزدور کا پسینہ دفن ہے۔ گھر میں بیٹھ کے مفت کی آرام کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے مزدور کی محنت ہے، مزدور کی فصلوں میں وہ محنت ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہمارا ہر کام آرام سے ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، مزدور کی محنت ہے۔ آرام سے بیٹھ کے گاڑی میں صبح جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، پیچھے مزدور کی محنت ہے۔ تو پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا اس پہ کسی نے بات کی ہوگی، سید مزمل شاہ نے بات کی تھی اس بارے میں، لیکن بہت پہلے وہ بات بھی اب شاید ہی کوئی سنتا ہوگا۔ بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں پاکستان میں جو ہمارے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، نیشنل کمپنیز ہیں، فری انٹرنی ہائر کرتی ہیں، اخباروں میں چھپا دیتے ہیں، بڑے بڑے بینرز لگوا دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں فری انٹرنیز چاہیے۔ اب کہتے کیا ہے کہ بھائی فری انٹرنیز چاہیے، 6 مہینے تک 7 مہینے تک۔ میڈیا فیلڈ میں بھی یہ تھے، میں خود بھی کرنا ہے، کر بھی رہا ہوں، میں نے اپلائی کیا ہوا فری انٹرنی کے لیے، بھی ہو جائے گا، میں خود کروں گا، کیونکہ ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے یہاں۔ اس بارے میں بات کرنی ہے کیوں ہے اس بارے میں۔ سیکنڈ بات، ڈان کے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل 4% مزدور یونین ہے۔ مزدور میں سے ٹوٹل 4% یونین میں شامل ہیں۔ اس کے نتائج بہت برے ہیں پاکستان میں۔ اب خود آپ چیزیں بھیڑ سے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے اگلے تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ بات، وداؤٹ اینی سرٹیفکیٹ، وداؤٹ اینی گارنٹی جابس ہوتی ہیں۔ 3 چیزوں کی بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے فری انٹرنی آتے ہیں۔
مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی جائز بات ہے، یہ بہت غلط کرتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز، نیشنل کمپنیز پاکستان میں، اسپیشلی کال سینٹرز، بینکس، یہ لوگ ایون ہمارے میڈیا انڈسٹری میں بھی یہ ہوتا ہے۔ اسٹارٹنگ میں جاتے ہیں آپ 5-6 مہینے آپ کو ایز انٹرنی رکھتے ہیں، انٹرنی آپ کو 12 گھنٹے تک کام کراتے ہیں کنزیکٹیو، اور بدلے میں کچھ نہیں دیتا، اپنے جیب سے پیٹرول ضائع کر کے پیٹرول خرچ کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جو ہی آپ ان سے کہیں گے بھائی بدلے میں کوئی عوض ہمیں چاہیے، ہمیں مطلب پیٹرول خرچہ چاہیے، اچھا جی موبائل ہم نے ریچارج کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان سے باتیں کریں تو آپ کو کہیں بھائی آپ سائڈ ہو جائیں، ہم نے انٹرنی ہائر کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے بہت سے کمپنیز، ڈیٹا یہی کہتا ہے، بہت سے ایسے کمپنیز ہیں جو کیا کہتے ہیں بالکل صرف اس انٹرنی پہ چلتے ہیں۔ ان کو جو ہی کوئی اور بندہ انٹرنی آلریڈی سیلری کی بات کرتا ہے، پیمنٹ کی بات کرتا ہے، کیپٹا کی بات کرتا ہے، تو ان کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے اور نیو انٹرنی ہائر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا نظام چلتا ہے۔ اب ان سے آپ اگر کیپٹا کی ڈیمانڈ کریں، کہیں بھائی ہمارے مطلب کام کے بدلے عوض ہمیں کچھ ملنا چاہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مطلب سیریس ہو کے احسان بنا کے، احسان چڑھا کے بھائی آپ کو کام سکھا رہے ہیں، یہ کوئی کم ہے؟ تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ بھائی 2 الگ پرسپیکٹیوز ہیں یہاں۔ ایک تو آپ کام سکھا رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ۔ سیکنڈ بات، کام سکھانے کے ساتھ ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی تو رن کرا رہے ہیں، آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو بھی، اسی کو بھی تو وہ چلا رہے ہیں۔ اگر آپ کام سکھا رہے ہیں تو ان کو الگ سپریٹ نظام رکھیں، کام سکھائیں، کام سکھانے کے بعد ان کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں۔ نہیں، لیکن نہیں، آپ لوگ مین اسٹریم میں کام بھی کراتے ہو، کام سکھاتے بھی ہیں، تو اس سے اس بچے کی جو 6-7 مہینوں تک لاکھوں روپے کی ڈگری لے کے آتے ہیں اور 6-7 مہینوں سال تک اس طرح کی فری انٹرنی کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لڑکے، بہت سے ایسی لڑکیاں جو انٹرنی کی 6-7 مہینے تک فری آنے جانا افورڈ نہیں کر سکتے اپنے جیب سے، اور ان کی لائف خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج مزدور ڈے ہے، تو آج میں پورے سوشل میڈیا جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلائیں کہ یہ انٹرنی والا، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ سیکنڈ بات جو میں نے بات کی تھی، پاکستان میں جو لیبر یونین ہے، ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 4%، 2022 میں 3% تھی، ابھی 4% آ گئی۔ تقریباً 4% جو اپنا مزدور ہیں وہ یونین میں شامل ہیں۔ اس کی نتائج کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، جو ہی کسی مزدور وغیرہ کی، ابھی آپ جس ٹائم میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن 1 مئی کو بریما میں سے 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں، وہاں دیکھیں کیا حال بنایا گیا لوگوں کا۔ اب ہمارے یوزلی ہمارے مطلب گاؤں والے اس جگہ میں دیکھیں، مزدور آتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی کھانا ہوتا ہے، ایسے کہتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی مطلب نیچ کلاس سے ہیں، یا ایسے کوئی لوگ ہیں کہ بھائی وہ ان جانور ہیں، کوئی پتہ نہیں، اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے یونین نہ ہونے کے سب سے بڑے نقصانات کیا ہیں؟ پتہ ہی نہیں کسی کو، کسی مزدور پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی مزدور کو کھانا مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، دن میں 12 گھنٹے کام لیتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ، اس نے تو کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے، گھر میں بیوی رکھا ہوتا ہے، گھر میں بچے ہیں، ان کے ہیلتھ کے ایکسپینسز ہیں، ان کے بلز ہیں، اچھا جی، ان کے رینٹ ہیں، اتنے سارے خرچے کیسے مینیج کر سکے گا؟ اور اگر پاکستان میں اس کی دہاڑی کی بات کریں تو 800 سے 1200 پر ڈے دہاڑی ہے۔ ایک ایسا مزدور جس کے گھر میں ایک بیوی ہو، 2-3 بچے ہوں، تو آپ اماؤنٹ لگائیں کہ کیا 800 سے 1200 کے بیچ وہ اپنا سروائیو کر سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی سیلری لاکھوں میں ہے، جن کی سیلری 2-3 لاکھ ہے، پھر بھی وہ روتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا۔ تو ان کو امیجن کریں ذرا، جن کی ڈیلی پر ڈے اماؤنٹ 800 سے 1200، 1500 کے بیچ کریں، 800 سے 1500، رپورٹ یہ بتاتے ہیں کہ 800 سے 1200 کے بیچ ڈے ان کے وہ ہیں، تو کیا اتنے میں وہ سروائیو کر جائیں گے؟ بہت مشکل ہے۔ اس کرٹیکل سچویشن میں ہونے کے باوجود بھی ہمارا سوسائٹی ان کو پریس کرتا جا رہا ہے، کہتے ہیں یہاں غریبوں کو غریب بنایا جا رہا ہے اور امیروں کو امیر بنایا جا رہا ہے۔ سوال حساب آپ کے سامنے، جواب آپ کے سامنے۔ تو یونین نہ ہونے کے باوجود ان کے اندر انتشار پھیل گئی ہے، یونین نہ ہونے کے باوجود ان کے آپس میں ایک میٹ اپ نہیں ہو سکا ہے، اور ان کے ایک پلیٹ فارم مہیا نہیں کر سکے۔ یہ ہماری فیلر ہے، سوسائٹی بینگ اے سوسائٹی فیلر ہے، میرے فیلر ہے، بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن آپ کی فیلر ہے، ہر اس نوجوان کی فیلر ہے جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے اس ملک میں، اس ملک کے لیے، اپنے فیوچر آنے والے جنریشن کے لیے۔ یہ ان کی فیلر ہے۔ آئی تھنک فیلر کیسے؟ آپ کہیں آج جاب کرنے جاتے ہیں، میں نے پہلے بات کی، وداؤٹ اینی ایگریمنٹ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے 10-15 سال بھی جاتے ہیں جاب میں، ایک دن وہ کام رات کو کال کر کہتا ہے کہ بھائی آپ صبح نہیں آئیں، بہتر ہے، بس اب آپ بہت ہو گیا، جاؤ بس ختم، نہ کوئی گارنٹی، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے اگر آپ اس یونین کا حصہ ہوتے ہیں کسی، ہمارے اس میں ملک میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے، یونین کو پریس کرتے جا رہے ہیں، دباتے جا رہے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ یونین ہو، چاہے وہ مزدور یونین ہو، چاہے کوئی بھی یونین ہو، یونین کو سپریس کراتے جا رہے ہیں۔ اس کی عکاسی ہمارا پاکستانی ایک ڈرامہ ابھی چل رہا ہے، لیڈر۔ اس ڈرامے میں آپ دیکھیں، آپ کو پاکستانی جو اس ٹائم ہمارے پولیٹکس ہے، وہ ڈرامہ تقریباً
80 to 90% پاکستانی پولیٹکس کی عکاسی کرتا ہے. پتہ نہیں اس کا پروڈیوسر کون ہے, اس کے رائٹر بڑا اچھا ڈرامہ لکھا ہے, آپ وہ ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا. وہ جو وہاں پولیٹیشین ہے وہ یہ کہتا ہے, جو اسی ڈرامے میں جو علی رضا ہمارے پاکستانی ایکٹر ہیں اسی ڈرامے میں مین رول پلے کرتے ہیں. جو ہمارا پولیٹیشین ہوتا ہے وہاں ایک وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کاسٹ اس کو جو یونین ہے اسٹوڈنٹ یونین, اسی کو مطلب میں بل پاس کراؤں گا اسمبلی میں کہ یونین ہی ختم ہو جائے. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. یونین وغیرہ سپریس کیا جاتے ہیں, جو کمزور ہے اس کو مزید کمزور بنایا جا رہا ہے, جو غریب ہے اس کو مزید غریب بنایا جا رہا ہے, جو ایلیٹ ہے اس کو ایلیٹ بناتے جا رہے ہیں. بیڈ لک پاکستان کی یہ المیہ رہا ہے پاکستان کا. اب یونین نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. اگر یونین میں کوئی ہوتے تو جو سرمایہ دار ہے جو آپ کو ہائر کر رہا ہے اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ بھائی میں اگر ان کو آج یہ کال کر کہوں کہ بھائی کل سے نہ آ جاؤں, یا یہ کہوں کہ بھائی آپ کی بس جاب ختم ہو گئی, تو کل کو یا کہ میرا گریبان پکڑے گا, اس کے بعد میں نے ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں. لیکن یہ نہیں ہے پاکستان میں بیڈ لک. تو ان 3 چیزوں پہ مطلب آج فرسٹ میں ہے تو ٹرینڈ چلا ہو سوشل میڈیا پہ. جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے دیکھنے چاہنے والے ہیں, آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آگے بھی یہ میسیج شیئر کریں. جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں سب کو یکساں حق ملنا چاہیے. آپ ایک عظیم کمفرٹیبل گھر میں بیٹھے ہیں, اس کے پیچھے ایک مزدور کا پسینہ ہے, دن رات کا پسینہ ہے. آپ کے ہر کام میں مزدور کی انوالومنٹ ہے. مزدور کے بغیر نہ یہ ملک چلتا ہے, نہ یہ ملک کے لوگ چل سکتے ہیں, نہ یہ ایلیٹ کلاس فیملی چل سکتی ہے. ایلیٹ جو بن رہی ہے مزدوری کی وجہ سے یہ بنے. یہ ملک چل رہا ہے مزدوروں کی وجہ سے چل رہا ہے, چاہے اندرون سندھ میں, چاہے اندرون پنجاب میں. آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. ہم نے جو ریسرچ کی ہے اندرون سندھ میں, جو لاسٹ ٹائم وہاں ہو گیا 3-4 سال پہلے, جو DHA والوں نے جا کے کر دیا اس میں سندھ میں, اندرون سندھ میں جو تباہی وہاں پھیلائی, وہاں تو پی کی حکومت تھی. ان کا تو بیسک موٹو یہی تھا کہ بھائی روٹی کپڑا مکان. پنجاب میں مرنوا صاحبہ کی حکومت تھی, جعلی سرکار, ان کا بیسک موٹو یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان, وہ یہ آواز دیتے ہیں. تو کہاں روٹی کپڑا مکان ہے؟ وہاں لوگ رو رہے ہیں. بریمہ میں, اسلام آباد میں اس ٹائم موجود ہوں, اسلام آباد بریمہ میں ہم نے وہاں جا کے دیکھا بھی ہے, لوگ وہاں رو رہے ہیں. یہ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں سمپل آپ کو یہ بتا دوں وہاں کیوں ہو رہا ہے. وہاں پنجاب ہمارے گورنمنٹ, بلکہ ہمارے انٹری منسٹر محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی جو اسلام آباد سٹی ایک سیف سٹی بن رہا ہے, سمارٹ سٹی بن رہا ہے, اس کے بارے میں کافی چیزیں لمبی چوڑی کہانی کی گئی. خیر ملک کو دبانے کی, غریب عوام کو پیسنے کی, ان کا خون نچوڑنے کی ایک کہانی کی جا رہی ہے. اب تک ہمارا خون کم نہ چھوڑا, جو اور بھی نہ چھوڑیں گے. اور کل آج ہمارے شہباز شریف صاحب کی طرف سے بیان آ گیا کہ بھائی جمعہ کے دن نیو پیٹرولیم مصنوعات کے جو پرائسز ہیں اس کا حساب لیا جائے گا, ان پہ ایک فیصلہ کیا جائے گا. تو آئی کانٹ انڈرسٹینڈ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, یہ کیوں وہ مطلب اتنا کما کے. ناظرین آپ, میں ان کے بارے میں اگر فیکٹس نکالنا چاہوں, نکال کے آپ کو دکھاؤں نا, آپ حیران پریشان, ہم گن بھی نہیں سکتے. ہم نے کبھی لائف میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا اتنے پیسے ان لوگوں کے پاس. ہم نے لائف میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا, کبھی ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے اتنے پیسے ان لوگوں کے پاس ہیں. دنیا کے جو بھی مطلب بڑے مہنگے ممالک ہیں وہاں ان کے پراپرٹی ہے, وہاں ان کے فیکٹریز بنے ہوئے ہیں. لیکن پتہ نہیں پھر بھی ان کو کیا مزہ آتا ہے ہمارا خون چوسنے میں. لیکن اللہ کا کرم ہے, جب سے پاکستان بنا ہے تب سے چوستے آ رہے ہیں. اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل آپ یوں لے لیں, اسٹارٹنگ کے 8 سالوں میں ٹوٹل 2 وزیر زمانہ تھے, 1 وزیر زمانہ تھا, وہاں 5 وزیر زمانہ آ گئے تھے. تو یہ ہمارا ملک کا المیہ ہے. اللہ اس ملک پر اپنے فضل و کرم فرمائے. چینل پر نہیں سبسکرائب کرنا بہت سارا خیال رکھے گا. چینل کا بھی مجھے اجازت. اللہ حافظ.